بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت 114۔ سامعین محترم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بارگاہ الہ میں گزارش کی، اے اللہ، ہم پر آسمان سے یعنی جنت سے دسترخوان کی نعمت اتار، اور یہ دسترخوان کی نعمت جس دن اترے وہ دن ہمارے لیے عید بن جائے۔ قرآن مجید میں لفظ عید کا آیا ہے، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ جس دن دسترخوان کی نعمت دسترخوان، وہ جنتی دسترخوان کی نعمت جس دن اترے وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے، اور ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید بن جائے، اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ عید بن جائے، اور یہ دسترخوان کی نعمت مولا تیری بارگاہ سے نشانی ہو۔ وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا کر، وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت 114 میں آج کیونکہ عید کا دن ہے، عید کا لغوی معنی خوشی ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، فرحت ہے، اور فطر افطار سے ہے، کھولنا ہے۔ جیسے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، تو عید کا لغوی معنی بن گیا مسرت، شادمانی، فرحت، بشاشت، خوشی۔ اور فطر کا معنی افطار کھولنا ہے، یعنی خوشی کھول دو۔ مراد کیا؟ وہ جو پورا مہینہ تم روزے میں تھے اور کھانے پینے سے کچھ گھنٹوں میں تم کیا کرتے تھے؟ اجتناب کرتے تھے۔ اب کیونکہ عید آ چکی، خوشی کا دن ہے، فرحت اور شادمانی کا دن ہے، اور یہ ریجائسنگ ڈے ہے، اور ڈیلائٹنگ ڈے ہے، اور پلیسنگ ڈے ہے، امیوزنگ ڈے ہے، انجوائنگ ڈے ہے، ریجائسنگ ڈے ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس لیے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، لیکن میری یاد دل میں رہے، میری یاد دل میں رہے۔ اللہ فرماتا ہے میری یاد دل میں رہے، خوشی ہو یا غمی ہو، دل میں میری یاد رہے، میری فکر رہے، میرا پیغام رہے۔ تو یہاں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ عید کرنا، عید کا لفظ قرآن مجید میں ہے، سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ اور آیت 114 سے ہے، اور یہ دعا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کر رہے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو جنت سے ہمارے لیے دسترخوان کھانے پینے کی نعمت کی چیزیں اتار، اور جس دن یہ دسترخوان جنت سے اترے گا وہ دن ہمارے لیے عید ہوگا،
اور ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہوگا اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ عید بن جائے گا، اور یہ دسترخوان کی نعمت تیری بارگاہ سے نشانی ہوگی آیتن من کا، اور پھر ہمیں رزق عطا کر، اور تو بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے عید کا لفظ بولا، جس دن دسترخوان اترے، جنتی دسترخوان اترے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، جس دن جنتی دسترخوان کھانے پینے کی جنتی چیزیں اتریں، وہ دن عیسائیوں کے لیے، کرسچینٹی کے لیے اور کرسچنوں کے لیے عید بن جائے، اور جس دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، اور امام الانبیاء کی ولادت ہو، اور امام الرسول کی ولادت ہو، اور شان کائنات، عظمت کائنات، کمال کائنات، جمال کائنات، تمکنت کائنات، روح کائنات کی جس دن ولادت ہو، وہ دن بھی عید ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی عید ہے، آج ریجائسنگ ڈے ہے، انجوائنگ ڈے ہے، پلیسنگ ڈے ہے، امیوسنگ ڈے ہے، ہیپی ڈے ہے، ڈیلائٹنگ ڈے ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور فطر افطار کرو، یعنی آج روزہ نہیں ہے سوائے شیطان کے، آج روزہ نہیں ہے، آج کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ اور میں نے آپ کے سامنے عید کا لفظ قرآن سے ثابت کر دیا، سورۃ المائدہ سورۃ نمبر 5 اور آیت 114 میں فرمایا۔ اس لیے عید کا تہوار منانا یہ اسلام میں جائز، درست، بلکہ قرآنی لفظ ہے عید، یہ قرآنک ورڈ ہے، نریٹڈ بائی اللہ ان ہز بک۔ آئیں اس کا ترجمہ انگلش میں بھی کر لیں اس آیت کا، تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہوگی آل اوور دا ورلڈ پہ، تو دوسرے لوگ بھی سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ son of مریم، may Allah be pleased with them, it means Jesus son of Mary, said, O Allah dignified Almighty, our Lord Almighty, send down to us from heaven the table spread with bounties, so that the day of its descent becomes Eid. It means festival day for us and for our predecessors as well as successors. For our predecessor Eid al-Awwalina, festival for us, and for our predecessors wa akhirina, as well as successors. So that the table spread comes as a sign from you and provide us with sustenance, and you are the best sustainer, so we should give happiness, amusement, enjoyment, delectation, recreation, amusement, delightedness, happiness to each and every man, every Muslim,
whether he is Muslim or not Muslim. So we should spread happiness all over the world. So we should spread love, affection, hotly attachment, sympathy, fraternity, brotherhood, justice, happiness, amusement, enjoyment on the very day in the society, community, and all over the world. This is the Islam. This is the Quran. This is the tradition of the Holy Prophet, peace be upon him. We should circulate. We should publicate. We should circularize. We should spread happiness, love, affection, sympathy, friendship, honesty, hotly attachment, neutrality, cleanality, purity in matters and affairs related this world and hereafter this world, all over the world. We should spread friendship all over the world. We should spread greetings and salutations all over the world. We should spread honesty all over the world. We should love all over the world. We should spread love, affection all over the world. We should spread fraternity, brotherhood all over the world. We should spread peace, tranquility of mind, purification of heart, neutrality of inner parts of body, sanctity of soul, and purification of thought, democracy. We should spread democracy all over the world. We should spread amnesty, peace, tranquility, cooperation, collaboration, justice, brotherhood, honesty all over the world. So all these characteristics which are key to success in each and every field of life in this world and hereafter this world. We should adopt these characteristics, these qualities, these attributes, because these attributes are key to success, key to development, key to prosperity, key to advancement, key to promotion in both worlds. We should spread the teachings of Islam, Quran and Sunnah and caliphates of the Holy Prophet, peace be upon him, all over the world. We should spread the teachings, instructions, orders and commandments of Quran and Sunnah and the Holy Prophet, peace be upon him, all over the world. And we should pay tributes to each and every Muslim of Palestine, because the people of Palestine are innocent, honest, justful. The people of Palestine are right, correct, exact in his demand, in his requirement, in their requirement, in their demandment. So the people of Palestine are trying to liberate themselves from the army of Israel. So the army of Israel is terrorist, brutal, cruel, transgressor, oppressor, barbarous. In other words, the people of Palestine are Muslims. The people of Palestine are innocent. The people of Palestine are neat, clean, transparent in their matters, affairs, in their demands and requirements. So we should support the people of Palestine. We should love the people of Palestine.
we should collaborate with the people of Palestine. So we should sacrifice our lives, our properties, our wealth for the freedom of the people of Palestine, because the people of Palestine are on the right. So, O our Allah, dignified Almighty, please liberate the people of Palestine, free the people of Palestine from the oppression, aggression of the people of Israel. So, inshallah, one day will come when the people of Palestine will be liberated, freed, by Allah, dignified Almighty, with the help of all over the world Muslim, living up with the help, with the support of, with the cooperation of, with the collaboration of all over the world living Muslims, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آخر پہ دا پیپل آف فلسطین، فلسطین کے جمی جتنے بھی لوگ ہیں، لاکھوں افراد رہ رہے ہیں اور ان میں سے ہزاروں لاکھوں شہید ہو چکے ہیں اب تک، 50 60 70 سال سے لے کر۔ اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اور جتنے حیات ہیں ان کے ساتھ محبت، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے لیے تن من دن کی بازی لگانے اور ان کو اسرائیل کے ظلم و ستم اور بربریت سے آزاد کروانے کے لیے ہر مسلمان کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ مسلمان کی اور یہ غیرت ایمانی ہے، اور یہی غیرت اسلام اور غیرت دین ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے تن من دن کی بازی لگا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔